مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، مجاہد آزادی، مصنف، مقرر اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ آپ پدم بھوشن کا اعزاز حاصل کرنے والے اولین لوگوں میں شامل تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے 1920 عیسوی میں کانگریس اور خلافت کمیٹی کے درمیان معاہدہ کرانے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں علماء کرام کو انڈین نیشنل کانگریس کے قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مولانا تقسیم ہند کے خلاف تھے اور ان کی کتاب 1938 میں شائع ہوئی جس کا نام تھا متحدہ قومیت اور اسلام۔ اس میں انہوں نے تقسیم ہند کی کھل کر مخالفت کی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد ماجد ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ آپ کا آبائی وطن ضلع فیض آباد میں واقع ٹانڈا تھا۔ جب آپ کی عمر 3 سال کو پہنچی تو والد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈا میں ہو گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو قاعدہ بغدادی اور ناظر قرآن تک پڑھایا۔ 13 سال کی عمر میں والد نے 1309 ہجری میں دارالعلوم دیوبند بھیج دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کے قیام کے بارے میں خود فرماتے ہیں، دیوبند پہنچنے کے بعد وہ ضعیف سی کھیل کود کی آزادی جو مکان پر تھی وہ بھی جاتی رہی۔ دونوں بھائی صاحبان، بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے، خوب مارا کرتے تھے۔ اس تقید اور نگرانی نے مجھ میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہو و لعب کا شغف کم سے کم کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شوال 1318 ہجری تک آپ کا درس ابتدائی پیمانے پر رہا۔ 1318 ہجری میں ہندوستان واپس آئے۔ ماہ محرم 1320 ہجری میں واپس دوبارہ مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہو گیا۔ آپ کے گرد طلباء کا جم غفیر جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر محض 24 سال تھی۔ آپ کے حلقہ درس میں اس قدر توسیع ہوئی کہ مشرق وسطی، افریقہ، چین، جزائر وغیرہ سے تشنگان علم آپ کی طرف کھینچے چلے آتے۔ آپ کے عرب شاگردوں میں بہت سے شاگرد بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے، جیسے عبدالحفیظ کردی جو مدینہ منورہ میں کورٹ کے رکن تھے، احمد بساطی جو مدینہ طیبہ میں نائب قاضی رہے، محمود عبدالجواد مدینہ میونسپلٹی کے چیئرمین، مشہور الجزائری عالم شیخ بشیر ابراہیمی وغیرہ وغیرہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 سال مدینے میں درس و تدریس کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز رہے اور 28 سال تک اس عہدے پر خدمت کی۔ ہندوستان کی آزادی کے دوران تحریک ریشمی رومال کی وجہ سے جب عرب میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی بھی دوسرے 3 شاگردوں کے ساتھ شامل تھے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے کہا، انگریزی حکومت نے مجھ کو تو مجرم سمجھا ہے، تم تو بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوششیں کرو۔ تو ان کے شاگردوں نے جواب دیا، جان تو چلی جائے گی مگر آپ کی خدمت سے ہم جدا نہیں ہوں گے۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد 3.5 سال جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جن میں حسین احمد مدنی بھی شامل تھے، آخرکار رہائی مل گئی۔ جب گھر سے چلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے علاقے پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے بہت سے لوگ اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ ہندوستان واپسی کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ جہاں تک کہ مولانا حسین احمد مدنی کی تصنیفات و تالیفات کا تعلق ہے تو وہ ہیں نقش حیات، سفر نامہ شیخ الہند، الشہاب الثاقب، مکتوبات شیخ الاسلام، متحدہ قومیت، الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، کشف حقیقت، اسیر مالٹا وغیرہ وغیرہ۔ مولانا حسین احمد مدنی کو ان کی عظیم الشان دینی، علمی، سماجی، سیاسی اور فلاحی خدمات کے پیش نظر کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ پدم بھوشن کا ایوارڈ حکومت ہند نے 1954 عیسوی میں انہیں دیا تو دوسری طرف ان پر ایک یادگاری ٹکٹ کا بھی اجرا کیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر سلہٹ میں ان کے نام پر مدنی اسکوائر تعمیر کیا گیا ہے۔
ہندوستانی مسلمانوں کا یہ عظیم رہنما 5 دسمبر 1957 عیسوی کو دیوبند میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ دیوبند ہی میں مدفون ہوئے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔